بسم اللہ جلیل الشان عظیم البرہان شدید السلطان ما شاء اللہ کان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق مختوم کائنات و مولائے کائنات بسرکاران حسنین کریمین علی رحمت و رضوان استغفر اللہ کل ذنوبی یا ستار یا غفار بحق شیخ عبدالقادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث العظم یا باز شب یا مخدوم محی الدین یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اطنی و اکرمنی و نصرنی و انظرنی و ارحمنی و فضنی و ارشدنی طلع البدر علینا من سنیات الوداعی وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے امام سے کہا گیا نعتیں لکھی ہیں حضور سید الکونین کی بارگاہ میں، کوئی ایسا کلام کہیے جو بارگاہ خالق کائنات میں ہو، تو آپ کہتے ہیں حضور کی طرف دیکھ کر کے یا رسول اللہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا اور ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مراتب ظاہری و باطنی کو کوئی نہیں جان سکتا، حضور کی عظمتوں کے بارے میں صرف حضور کے رب کو خبر ہے۔ کوئی غوث و قطب ابدال و اوتاد و ابرار و مجذوب اور سالک اور مقام مخدہ پر، مقام خضر پر اور مقام غوثیت کبریٰ پر کیوں نہ فائز ہو جائے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے سے واقف نہیں ہو سکتا، نہ ظاہری نہ باطنی۔ شاعر نے کہا نہ حلیمہ بھید کھلا ہے یہ، نہ مقام چون چرا ہے یہ، تو خدا سے پوچھ وہ کون تھے تیری بکریاں جو چرا گئے۔ وہ ایک پینڈنگ میں ہے حضور کی عظمت کا معاملہ، حضور کے مراتب کا معاملہ۔ ابھی قاری صاحب نے پڑھا نا، مجھے جہاں تک یاد آتا ہے ڈاکٹر اقبال کی اس زمین میں شاعری تھی، اور لکھنؤ میں آرزو لکھنوی کا شعر ہے۔ آپ نے کہا تھا ہزاروں جبرائیل الجھے ہوئے ہیں گرد منزل میں، نہ جانے کس بلندی پر ہے کاشانہ محمد کا۔ یہ حضور کا کرم ہے کہ ہم لوگ حضور کی نعتیں سن لیتے ہیں، ورنہ اگر حضور کی مرضی نہ ہو تو پڑھنا تو بڑی بات ہے، سننے کی توفیق نہیں مل سکتی، سننے کے لائق نہیں۔ اتنا پیارا ذکر ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کے دل لرزت آتے ہیں، بڑی بڑی چوٹیاں زمین پر آ جاتی ہیں، بڑے بڑے محلات حضور کے ذکر کے ایک نقطے کو اپنے سر پہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ نے وہ تاب جلال و جمال رکھا ہے اپنے حبیب کے ذکر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہے ان کی بارگاہ کا معطب بنائے، ہمارے سینوں کو، ہماری فکروں کو، ہمارے خیالات کو پاک فرمائے، اور اس دل کو حضور کی محبت کا ATM بنائے۔ آمین کہہ دیں۔ نعتیں پڑھا کریں، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ آج اس مبارک مدینہ مسجد میں آپ جیسے لوگ تو ہیں ماشاءاللہ، نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کے آئے ہیں، اور اگر ایسا نہیں کیا آپ نے تو بہت دیر تک آپ کے لیے مناسب نہیں ہے۔ کھانا بھی عبادت ہے۔ علماء کرام کی کوشش یہ ہوتی ہے، جن کے اندر حساسیت ہوتی ہے، جن کا ضمیر زندہ ہوتا ہے، وہ چاہتے ہیں ہر سورج کے ڈوبنے سے پہلے اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیا جائے۔ یہی درد ہے جو ان کے حصے میں آیا ہے، اور ان کو سہارا دینے والے آپ جیسے مبارک لوگ ہیں۔ ماں بہنوں کا یہاں پر بیٹھنا، ان کو اللہ کے گھر میں آنا، یہ ان کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ آپ کو بھی بلایا اللہ نے، ورنہ کون کس کو بلاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما لے، آمین کہہ دیں۔ فیروز بھائی تشریف لائے، شریف بھائی۔ نعتیں پڑھنے کا جو انداز ہندو پاک میں ہے وہ الگ الگ ہے، کہیں ساز کا سہارا لیا جاتا ہے، کہیں لہجے کی جاذبیت کا سہارا لیا جاتا ہے، کہیں کلام کو کہ پریشر سے لوگوں پر دباؤ بنایا جاتا ہے،
اور کہیں اپنے جسم کے حرکات و سکنات سے فورس بنایا جاتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پالی میں جو آوازیں ہیں، ان آوازوں نے اگر کسی کے دلوں پہ قبضہ کیا ہے تو سوز دروں اور عشق رسول کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ ان آوازوں کے اس حسن کو باقی رکھے، آمین کہہ دو۔ دعائیہ جملہ، مدینہ شریف میں ایک حضور کے غلام تھے، ان کا نام تھا حضرت نابغہ جعدی، جیم عین دال ای، حضرت نابغہ جعدی۔ نام یاد رہے گا؟ بولیں، نام یاد رہے گا؟ حضرت نابغہ جعدی ان کا نام تھا، صحابی رسول تھے۔ ان کا ایک کام تھا، معلوم ہے، وہ جب بھی حضور کو دیکھتے تو حضور کی نعت پڑھا کرتے تھے۔ بولیں سبحان اللہ۔ اور قریب آ جائیں سب لوگ، تھوڑا سا قریب آ جائیں، بالخصوص قریب آ جائیں، ماشاءاللہ۔ حضرت نابغہ جودی کی عادت تھی، جب بھی حضور کو دیکھتے تو حضور کی نعت پڑھا کرتے، سبحان اللہ۔ ایک دن حضور کی نعت پڑھ رہے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے نابغہ، اللہ تمہارے چہرے کے حسن کو سلامت رکھے۔ توجہ ہے، بیٹے قاری صاحب، کیا فرمایا حضور نے؟ اللہ تمہارے چہرے کے حسن کو، اللہ تمہارے چہرے کے حسن کو سلامت رکھے۔ حضرت نابغہ فرماتے ہیں، میری عمر 100 سال سے زیادہ ہو گئی، میرا پورا جسم بوڑھا ہو گیا تھا، لیکن میرا جو چہرہ تھا یہ 30-35 سال کے جوانوں جیسا تھا، اور میں سوئی میں دھاگا بڑی آسانی سے ڈال لیتا۔ کسی نے کہا، اے نابغہ، تم 100 سال کے اوپر ہو گئے ہو، بڑے بوڑھے ہو، اور لیکن تمہارا چہرہ جوانوں جیسا ہے، بیس کیا ہے، ریجن، سبب کیا ہے؟ تو حضرت نابغہ فرماتے ہیں، اگر میں 200-400 سال تک بھی زندہ رہوں تب بھی اللہ میرے چہرے کے حسن کو باقی رکھے گا، اس لیے کہ میرے چہرے کے حسن کے باقی رکھنے کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ حضور کی دعا کا اثر ہے۔ بولے کیوں حضور نے یہ دعا کیوں کی؟ بولے میں نے حضور کو نعتیں سنائی ہیں تو حضور نے فرمایا، اللہ تیرے چہرے کے حسن کو سلامت رکھے۔ بڑی نعمت ہے کہ نہیں؟ نعت پڑھا کیجئے انشاءاللہ۔ بولے ہاں، میں سلام کروں، میرے سلام کا جواب دیں۔ بڑے ادب سے کچھ باتیں ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کی اصلاح کے لیے ان کے دامن میں رکھیں، ان کے بچے جو پلنے والے ہیں اللہ ان کو عاشق رسول بنائے، اور پھر ہمارے گھر آنگن کی جو فضا ہو خوشبودار ہو۔ بقیہ آپ سب کو تو یاد ہے، درود شریف پڑھیں آقا کریم کی بارگاہ میں، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد وعطرتہ وبارک وسلم بعدد کل معلوم لک، بعدد کل معلوم لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتا ہے خبردار، میرے ہی ذکر میں تمہارے دل کو سکون ہے۔ تمہارا ہارٹ جو ہے نا، ہارٹ اسے دل کہتے ہیں، اسے عربی میں قلب کہتے ہیں، اپنی زبان میں آپ فارسی سے ادھر آ گیا دل کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے خبردار، الا بذکر اللہ، میرے ہی ذکر سے، یعنی اللہ کے ذکر سے ہی تطمئن، اطمینان ہے، بالقلوب، تمہارے دلوں کو سکون اگر مل سکتا ہے تو صرف میرے ذکر سے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کا ذکر اس کے حبیب کا ذکر ہے، اور اس کے حبیب کا ذکر رب کا ذکر ہے۔ یہ لازم و ملزوم سے دونوں ذکر ایک جیسی تاثیر رکھتا ہے، اللہ اس کے رسول کا۔ آج بیماری ہے ہارٹ اٹیک کی، آج بیماریاں ہیں برین ہیمریج کی، آج بیماریاں ہیں شوگر کی زیادہ، آج بیماریاں ہیں پتہ چلا کہ بلڈ خراب ہو گیا، سرکولیشن بھی خراب ہے، اور گروپ میں تبدیلی آئی ہے، وائٹ بلڈ ختم ہو گیا، بڑی دقتیں پیش آ رہی ہیں۔ صوفیہ کہتے ہیں ان سب کا علاج تو ہے، لیکن یہ جو ہارٹ اٹیک ہے صرف 2 انسانوں کو ہو سکتا ہے، ایک کسی مقبول بندے کو ہو سکتا ہے، ایک کسی دنیا دار بندے کو ہو سکتا ہے۔ ہارٹ اٹیک صرف 2 بندوں کو ہو سکتا ہے، کسی مقبول انسان کو ہو سکتا ہے ہارٹ اٹیک۔ کیسے؟ اگر وہ مقبول ہے، حضور کی محبت میں ٹوٹا ہوا ہے، درود پڑھتا ہے، نعتیں سنتا ہے، روتا ہے، غریبی ہے، مدینے کی یاد آتی ہے، پیسے نہیں ہیں، مدینے جا نہیں سکتا، وہ تنہائی میں اتنا روتا، اتنا تڑپتا ہے کہ اس کا دل حضور کی محبت میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، جس کو میرے امام نے کہا، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے،
اس کے دل میں عشق رسول کی آگ لگی ہوتی ہے، یہی عشق رسول کی آگ جہنم کی آگ کو بجھا دے گی، اور یہی آگ اس کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ اسے کچھ لوگ ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ صدیق اکبر کے ہاں یہ آگ لگی ہوئی تھی، ہمارے یہاں بجھی ہوئی ہے، ہمارے یہاں بجھی ہوئی۔ اتنے قیمتی کپڑے کہاں صدیق اکبر کے حصے میں آئے تھے، لیکن ان کا دل کیا روشن و منور تھا۔ ان کے دل میں اللہ اس کے رسول کی محبت و خشیت عشق کا جو جلوہ تھا وہ کیسے تھا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے گھر میں عمر فاروق اعظم تشریف لے گئے۔ سوال آپ سے، کس کے انتقال کے بعد؟ پھر ریورس کر دوں تاکہ آپ جواب دینے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ صدیق اکبر کے انتقال کے بعد ان کے گھر میں عمر فاروق اعظم تشریف لے گئے۔ آپ میرے سوال کا جواب دیں، کس کے انتقال کے بعد؟ سب کی آواز آنی چاہیے۔ ان کے گھر میں کون گیا؟ حضرت عمر فاروق اعظم نے، اونچی بولیں، حضرت عمر فاروق اعظم تشریف لے گئے۔ جب گھر گئے تو کیا دیکھا؟ گھر کے اوپر جو کھجوروں کی بلیاں لگی تھی نا، کھجوروں کی سپورٹ کے لگی تھی نا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اسے عمر فاروق اعظم نے دیکھا تو وہ بلیک تھی، کالی تھی، دھوئیں سے کالی کالی ہو گئی تھی۔ سرکار عمر فاروق اعظم نے فرمایا، اے میرے دوست کے شہزادوں، کیا بات ہے، یہ کھجوروں کی بلیاں اتنی کالی کیوں ہیں؟ یہ دھواں جیسی صفت کیوں ظاہر کر رہی ہیں؟ تو سرکار صدیق اکبر کے بیٹوں نے عمر فاروق اعظم سے رو کے کہا، آپ کے پوچھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہا مطلب یہ ہے کہ اس برآمدے میں تو چولہا بھی نہیں ہے کہ جس کے جلنے سے چھت دھواں دھواں ہو جائے، یہ بلیاں اتنی کالی کیوں ہیں؟ تو صدیق اکبر کے بیٹوں نے کہا تھا، بات یہ ہے کہ اسی کمرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال ظاہری کے بعد میرے ابو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 سال تک زندہ تھے، پونے 4 سال تک۔ اسی کمرے میں حضور کو یاد کر کے، اللہ کو یاد کر کے اس قدر روتے تھے، تڑپتے تھے کہ ان کے منہ سے گرم گرم آہیں نکلتی تھیں، گرم گرم سانسیں نکلتی تھیں، گرم گرم ہوائیں نکلتی تھیں۔ انہی گرم گرم سانسوں کا اثر ہے کہ کھجوروں کی یہ بلیاں کالی پڑ گئیں۔ میرا امام کہتا ہے، کباب آہو، ہرن کے کباب، کباب آہو میں بھی نہ پایا مزہ جو دل کے کباب میں۔ یہی دل حضور کی باتیں سننا چاہتا ہے، اسے ہم نے سنایا نہیں تو احتجاج کرتا ہے۔ پہلا، ہارٹ اٹیک صرف اللہ کے کسی مقبول بندے کو ہوگا جب وہ غریب ہوگا، اس کی بیٹیاں بڑی ہوں گی، اس کے بچے بڑے ہوں گے، ان کے کھانے کے حلال دروازے بند ہو گئے ہوں گے، حرام کھانے کی نوبت آ گئی ہوگی، وہ اللہ کے خوف سے روئے گا، تڑپے گا۔ جب کوئی مدینہ جانے والا قافلہ دیکھے گا تو چکرا کے بے ہوش پڑ جائے گا۔ گھر کے لوگ یہ کہیں گے، شاید گرمی کی وجہ سے میرے باپ کو چکر آ گیا، وہ تو باپ کا دل ہی جانتا ہے کہ اس کی غریبی نے اس کے پیروں میں زنجیر لگا رکھی ہے، ورنہ آج یہ بھی اڑ کر کے حاجیوں کے ساتھ مدینے پہنچ گیا ہوتا۔ جب ایسا شخص تنہائی میں روتا ہے نا تو کبھی کبھی اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے۔ ایک عاشق کا ہارٹ ہوتا ہے، ہارٹ دل اٹیک کرتا ہے، ہارٹ اٹیک کرتا ہے، قلب ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ ایک دنیا دار کا جس کو اللہ اس کے رسول کا ذکر بھاتا نہیں ہے، جس کو اللہ اس کے رسول کی باتیں اچھی نہیں لگتی ہیں، جو ہمیشہ ہائے ہوس پیسوں کی طرف مائل رہتا ہے۔ عالم دین کو دیکھا تو سوچتا ہے یہ مجھے سلام کریں، سادات کو دیکھا تو کرسی چھوڑ کے کھڑا بھی نہیں ہوتا، اذان کی آواز آئی تو اس کو اہمیت نہیں دیتا، موبائل کی اسکرین پر کسی رکشہ والی کو دیکھا نا، تھوڑی سی آواز بلند کی تو اس کو گالی دے کے کھڑا باتیں کرتا ہے، اس کو ذلیل سمجھتا ہے، اپنے پڑوسیوں کو اپنے جوتوں کی نوک پہ رکھتا ہے۔ مذہب اس کے سامنے پیچھے ہے، سیاست، پولیٹیکل، کرکٹ، اسپورٹس، یہ ساری چیزوں کو فوقیت دیتا ہے۔ سادات کے آگے نیتا نگری کے لوگوں کو اہمیت دیتا ہے۔ ایک ایسا شخص ہوتا ہے جس کو ہارٹ اٹیک کا مرض ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آنکھیں ہوتی ہیں ان کی اپنی خوراک ہے سو جانا، دل ہے اس کی خوراک ہے اسے اللہ اس کے رسول کی باتیں بتاؤ۔ اگر دل کو اس کی خوراک نہ ملی تو دل چکا جام کرتا ہے، احتجاج کرتا ہے، پھر یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جب یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے نا تو لوگ کہتے ہیں اسے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، لیکن اس سے کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا، اس سے کوئی نصیحت حاصل نہیں کرتا۔ پیسے آ گئے تو لوگ بھول جاتے ہیں۔